اسلام میں عورت کا مقام، قسط نمبر 47 سماعت فرمائیں۔ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ناخنوں کو کاٹا جائے، زیادہ سے زیادہ 15 دن، اور اس سے زیادہ جو ہے زیادہ سے زیادہ فقہا نے 40 دن تک، لیکن کراہت کے ساتھ اجازت دی ہے۔ اس سے زیادہ اپنے ناخنوں کا بڑھانا، ناخنوں کو لمبا کرنا، ناخنوں کو گول کرنا اور تیز کرنا فیشن کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے اور بالکل خطرناک بھی ہے۔ لیکن اگر انسان میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے وہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے خاوند کی آنکھوں میں لگ گیا انشاءاللہ، تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے خاوند نابینا ہو جائے گا، شاید آپریشن کے قابل بھی نہ رہے۔ اتنا لمبا ناخن جس کی آنکھ میں جائے گا تو کیا کرے گا غریب؟ تو اس لیے اسلام نے اگر منع کیا ہے، ہاں تم نے اگر بطور ہتھیار اپنے پاس رکھنا ہے کہ تاکہ خاوند کو لڑائی ہو تو میں ناخنوں سے ٹھیک کر سکوں، تو آپ اپنے آپ کو بلی کیوں بناتی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو جانور کیوں بناتی ہیں؟ آپ اپنی زبان میں اتنا اثر پیدا کریں، اپنے اخلاق میں اتنا اثر پیدا کریں۔ میرے ایک دوست تھے، بہت بڑے لیڈر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑا آدمی تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دن ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا نام بھی ماشاءاللہ ان کا رحمت اللہ تھا، علامہ رحمت اللہ ارشد کہلاتے تھے۔ تو ایک دوست نے اس سے کہا کہ علامہ صاحب آپ میں ایک بڑی سستی ہے یار۔ اس نے کہا یار اتنی بڑی شخصیت ہو، تمہارے جہاں لاکھوں چاہنے والے ہیں تو لاکھوں دشمن بھی ہے، تو جس آدمی کے لاکھوں چاہنے والے ہوں اس کے لاکھوں مخالف بھی تو ہوتے ہیں۔ تو خدا کے بندے تم اپنے گھر میں نہ کوئی تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس پسٹل ہے، اور تیرے لیے کیا مشکل بات؟ یعنی تیرے ٹیلی فون پہ اگر چاہو تو تیرے نوکروں کے لائسنس بن سکتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہ کچھ رکھا کرو۔ اس نے کہا یار آدمی اپنے اندر ایسی اخلاقی جرت کیوں نہ پیدا کرے کہ دشمن جب ہتھیار اٹھائے تو اس کے ہتھیار جھک جائیں، ورنہ پسٹل سے کیا ہو جائے گا؟ بڑے بڑے لوگ جن کے پاس تمام دنیا کے جدید اسلحے تھے، جب وہ مار ڈالے گئے تو ان کو اسلحے نے کون سا بچا لیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ جن کی سیکورٹی کے اتنے بڑے عالم تھا کہ تصور نہیں ہو سکتا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، ہمارے اندر ایسے حالات پیدا ہوں، ہم اپنے اندر ایسے جوہر پیدا کریں کہ ہمیں دیکھنے کے بعد دشمنوں کی تلواریں خود بخود جھک جائیں، دشمنوں کی بندوق کے نالے جو ہیں وہ خود بخود نیچے ہو جائیں، اور وہ سب سے زیادہ بڑا اسلحہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عورتوں کا ناخن بڑھانا شریعت میں ناجائز ہے۔ ایک اچھی طرح بات سنو۔ اچھا اسی طرح عورتوں کے بدن پہ بال جو ہیں ان کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے میں صفائی کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے زیر ناف بال جو ہیں ان کا ہفتے میں ایک دفعہ، اور یا 15 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 40 دن میں۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کی نقالی میں اور سکھوں کی نقالی میں اور دشمنوں کی نقالی میں آ کر عورتیں اپنے بالوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ بغل کے بالوں کو آج کل تو میں نے دیکھا، اللہ معاف کرے، ہمارے نوجوان اتنے اتنے بڑے بال ہیں بغل میں، اللہ معاف کرے، یعنی دیکھتے ہوئے آدمی کو الٹی آ جاتی ہے۔ معلوم بھی ایک ایسی چیز جس کو اسلام کہتا ہے ازالہ ہے، زائل کرو، اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو اپنے بغل کے بال ہوں یا زیر ناف بال، عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ کریم استعمال کرے یا کوئی دوائی استعمال کرے۔ لیکن اگر کوئی عورت بلیڈ استعمال کرے تو منع نہیں ہے، لیکن البتہ فقہا نے کراہت رکھی ہے کہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر استعمال کرے تو کوئی منع نہیں ہے کہ جس کو ہم حرام کہہ سکیں۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے مثلاً لباس ہے، اسلام کہتا ہے عورت لباس پہنے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اور اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بدن میں نظر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ میلی کچیلی اور بالکل فقیرانہ لباس میں رہے، یہ اسلام نہیں کہتا، بلکہ حدیث میں ہے کہ اچھی عورت تو وہ ہے کہ خامن کی نظر پڑے تو خامن خوش ہو جائے۔ اسی لیے ایک عرب کی ایک بہت بڑی ذہین عورت تھی، اور وہ یعنی آراب تھی، بدر کے رہنے والی تھی، اور بہت بڑی یعنی معروف قسم کی عورت گزری ہے۔ تو جب اس کے بیٹی کی شادی ہوئی تو اپنی اس بیٹی کو اس نے کہا کہ میری بیٹی، میری صرف ایک نصیحت پلے باندھ لینا، اب ساری تقریر میں تمہیں کر نہیں سکتی کہ ایک ایک بات کا تمہیں درس دوں، ایک میری نصیحت کا یاد رکھ لینا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، تیرے خامند کو تیرے بدن سے، تیرے کپڑوں سے کبھی بدبو نہ آئے، اس کو ہمیشہ خوشبو آئے۔ اگر تم نے صرف میری اس بات پہ عمل کیا تیرا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، تیرا گھر جو ہے وہ ہمیشہ آباد ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پہلے زمانے عرب میں، زمانے جاہلیت میں عرب سرداروں کی عورتیں جو تھیں وہ عطر سے پہچانی جاتی تھیں،
یعنی بعض عورتوں کی پسندیدہ چیز جو تھی عنبر تھا تو عنبریہ کہلاتی تھی، اور بعض کا مشک تھی، بعض کا گلاب تھا، بعض کا ورد تھا، تو وہ اتنا یعنی اپنے آپ کو خوشبو میں بسا کے رکھتی تھی. لیکن فرق یہ ہے کہ عورت کی خوشبو خامد کے لیے ہو، عورت کی خوشبو غیروں کے لیے نہ ہو. عورت کا میک اپ، عورت کا سنگار، عورت کا لباس خامد کے لیے ہو، دوسروں کے لیے نہ ہو. صرف اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ لباس ساتر ہو. کیا معنی؟ اتنا باریک نہ ہو کہ اس کا بدن نظر آئے. حضور نے فرمایا رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اصولاً وہ عریاں ہوتی ہیں. اسی طرح عورت کا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کا ہر عضو جو ہے وہ لباس سے نظر آ رہا ہو، تو پھر لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے بدن کو لباس الٹا اجاگر کر رہا ہے، اس کے سینے کے ابھار کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے ہر بدن کے حصے کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے کمر کے طول و عرض کو ظاہر کر رہا ہے، تو ایسے لباس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ لباس کیوں ہوتا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا ولباس التقویٰ ذالک خیر. یہ لباس تو ہے اسی لیے کہ تیرے جسم کو چھپا کے رکھے، اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ تیرے جسم کے اعضاء کو ابھارنے کا اور اس میں شہوانیت انگیز جذبات پیدا کرنے کا ذریعہ بنے. اسی طرح اسلام نے عورت کے لیے یعنی اپنے گھر میں اگر سنگار کرتی ہے اور خامد کا انتظار کرتی ہے، حضور نے فرمایا اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملے گا جو سرحد پہ گھوڑا باندھ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کہ اس عورت نے بھی اپنے آپ کو تیار رکھا ہے تاکہ میرا خامن جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہے، میرا خامن جو ہے وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے. اس لیے اسلام. اچھا، اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بعض عورتیں ایک ایسا لباس پہنتی ہیں، مثلا جین کی پینٹ پہن لی، اوپر جو ہے ہاف سلیو کا شرٹ پہن لیا، تو یہ تشبہ بالرجال ہے. اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے عورت کے لیے کہ کوئی عورت پینٹ نہیں پہن سکتی، یا کوئی عورت نکر، یا عورت ایسا لباس جو خاص طور پہ مردوں کے لیے ہے اور مردوں کے استعمال میں ہوتا ہے. ایسی عورتوں پہ بھی اللہ نے لعنت بھیجی ہے. المتشبہین والمتشبہات، کہ مرد ایسا لباس پہنے جو عورتوں کا ہے یا عورتیں ایسا لباس پہنے جو مردوں کا ہے، وہ اسلام نے اس پہ لعنت بھیجی ہے اور پابندی لگا دی ہے. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ مثلا ایک بعض عورتیں جو ہیں وہ اونچی ایڑی کے جوتے استعمال کرتی ہیں، تو اس کی فقہا نے اجازت لکھی ہے کیونکہ وہ مرد استعمال نہیں کرتے. ایک واضح بات ہے مانا وہ ہوتی ہی عورتوں کے لیے، تو اگر کوئی چیز عورتیں استعمال کرتی ہیں تو اس کے استعمال کرنے میں حرج کوئی نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جتنے نئے فیشن ہیں نا، یعنی ابھی میں چند دن ہوئے نا، ابھی آپ کا جب وہ امریکہ میں اور یورپ میں وہ بجلی کا جب بریک ڈاؤن ہوا، تو اس میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ بعض لوگ تھے نا جی 20ویں منزل پہ، بعض تھے 30ویں منزل پہ، بعض تھے 12ویں منزل پہ. اب جن لڑکیوں کے پاؤں میں جناب وہ جوتے تھے نا اونچی ہیل والے، ان کا تو جنازہ نکل گیا، وہاں جلوس نکل گیا بیچاری. کیا 20 منزلیں چڑھنا ہو ایڑی والے چوٹی کو اپنے جوتے کے ساتھ؟ پھر وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور جناب جا رہی تھی آرام سے. اور جوتے قیمتی تھے، پھینک بھی نہیں سکتی تھی. جوتے مہنگے ہوں کون پھینکے گا؟ وہ اگر بالی کے ہوں، چرچل کے ہوں، مارکوس کے ہوں تو کون پھینک سکتا ہے؟ تو 800 ریال سے شروع ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہاں اگر یہ عام ہمارے ہوں جیسے ہمارے ملکوں میں چلتے ہیں، یہ تو شاید پھینک بھی دیتی بیچاری، لیکن وہ قیمتی جوتے کیسے پھینک؟ اچھا، اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا وہ جناب ٹک ٹک کرتے بیچاری جو ہے وہ اوپر چڑھ نہیں سکتی. اچھا، جو اوپر تھی وہ اتر نہیں سکتی، اترنے تو شاید گر نہ جائیں، جو کہ وہ تو ایڑی اتنی اونچی ہے جناب، وہ تو پہلے سے اس کا پاؤں. تو یہ سارے فیشن جو ہیں یہ صرف اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ اپنے آپ کو پریشان کرنے والی چیزیں. اچھا، اسی طرح انڈو پاک میں ساڑی کا استعمال ہوتا ہے، ساڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے فقہا نے یہ شرط رکھی ہے کہ ساڑی اس طرح نہ باندھی جائے کہ آدھا پیٹ ظاہر ہو، ورنہ اصل تو ساڑی آج کل اسی کو کہا جاتا ہے نا، ورنہ پھر ساڑی باندھنے کا کیا فائدہ؟ آدھی پشت بھی ظاہر ہو اور آدھا پیٹ بھی ظاہر ہو، تب پتہ لگے نا کہ یہ ساڑی والی عورت ہے. ورنہ اگر ساڑی باندھے اور بدن پورا چھپا ہوا ہو تو ساڑی بھی ایک ساتر لباس ہے کہ باقاعدہ سر پہ بھی آئے گی، باقاعدہ پاؤں تک بھی ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ کا سینہ نظر آئے، آپ کا پیٹ نظر آئے، آپ کی کمر نظر آئے، اور ساڑی اتنی باریک ہے کہ اس کے نیچے جو آپ نے شمیز پہنی ہوئی ہے اس کا رنگ نظر آئے، تو ایسی ساڑی باندھنے کو اسلام منع. اسلام صرف یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کا ہر لباس جو ہے وہ ساتر ہو، بدن کو ڈھانپنے والا ہو، تمہاری عزت کا باعث ہو،
تمہاری عظمت کا باعث ہو، تمہارے بدن کی حفاظت کا باعث ہو، تو اسلام نے ان احکام میں عورت کے لیے بہت احکام ہیں اور ان کی بے حد تفصیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آج کل اللہ کا شکر ہے بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے تحفہ خواتین ہے، تحفہ نساء ہے، اسی طرح بہشتی زیور ہے، اسی طرح اور کئی کتابیں ہیں مختلف علماء کی اور مختلف مسلک کی، یعنی اگر کوئی شافعیہ ہے، اگر کوئی حنفیہ ہے، اگر کوئی مالکیہ ہے، اگر کوئی حنبلی ہے، تو ہر مذہب میں ماشاءاللہ کتابیں ہیں، فقہ الزواج ہے، اور اسی طرح مسائل نساء ہیں، المرأۃ المسلمہ ہے، اسی طرح اور بہت سی بھی کتابیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہر عورت کم از کم اپنے گھر میں ان دینی کتابوں کو رکھے اور ان کا تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرتی رہے، کبھی 5 منٹ پڑھ لیا، کبھی 10 منٹ پڑھ لیا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ طہارت کیا ہے، اس کو پتہ چلے صلاۃ کیا ہے، اس کو پتہ چلے زکوٰۃ کیا ہے، اور اس کو پتہ چلے کہ لباس کا میرے لیے کیا احکام ہے۔ اب ہمارے ہاں دیہاتوں میں کانوں میں اتنی بالیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک رحمت کرے کہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ بالیاں اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ سوراخ میں پانی ہی نہیں جاتا، تو غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر پاکی کے تو نماز قبول ہی نہیں فرماتے، اور بغیر حلال کے اللہ پاک صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں وہ کتابیں رکھیں تاکہ ان کو شریعت کے احکام کا پتہ ہو اور یقین کریں۔ یہ ابھی قریب میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں تقریباً 40 سے زیادہ ملکوں کے بڑے بڑے عالمی ڈاکٹر جو ہیں، یعنی جو بڑے نامور ڈاکٹر ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ورلڈ فیمس قسم کے لوگ ہیں، تو ان کو جمع کیا گیا تھا یہ ایڈز کے خلاف کہ یہ ایڈز کی بیماری پھیل گئی، یہ بیماری ہو گئی، یہ بیماری ہو گئی، یہ گندگی ہو گئی، اسقاط حمل ہو گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اس کے لیے وہ سیمینار تھا کہ اس کے توڑ کا حل کیا ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کے تجاویز کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو اسلام نے احکام رکھے ہیں طہارت کے، اگر مرد اور عورت اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ کہ اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کے جو فرائض ہیں، اسلام میں جو نظافت ہے، اسلام میں جو طہارت ہے، کہ اسلام نے یہ نہیں کہ ہم نے پاک کرنا، ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے لیے صرف نظافت نہیں ہے غسل کرنا، ہمارے لیے ہاتھ دھونا صرف نظافت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو نظافت جو ہے وہ ایمان سے ہے، حتیٰ کہ مسواک جو ہے اس کے بارے میں حضور نے 2 لفظ فرمائے ہیں اور وہ کتنے جامع ہیں۔ فرمایا مطہرۃ للفم ومرضات للرب، تیرے منہ کو پاک کرنے والا اور تیرے رب کو راضی کرنے والا، کہ جب تو پاک منہ سے پاک ذات کا نام لے گا تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ آپ پر بھی مجھ پہ بھی راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ احباب کرام، اس کے جب وہ اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے، تو ان سے ہم ایک عورت کے مقام پہ کیا بات کریں؟ ہماری بات ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی ضمن میں وہ باتیں اگر دوسرے حضرات کو اپیل کرتی ہیں تو وہ بھی غور کریں، یعنی وہ دور نہ جائیں، وہ عصر حاضر کے تقاضوں میں، عصر حاضر میں عورت کو دیکھیں اور اسلام کے عینک میں، اسلام کے قوانین کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں بھی عورت کو پہچانیں، تو انشاءاللہ انہیں بھی یہ واضح بات محسوس ہوگی۔ ایک ہوتا ہے ضد کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، ایک آدمی نے کہا کہ میں لاہور گیا تھا یا ملتان گیا تھا اور میں نے سب کو جھوٹا کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے بھی، ملتان میں یا لاہور میں تو اتنے ہزاروں لوگ رہتے ہوں گے، ایک بندے نے سب کو کیسے جھوٹا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے کیسے جھوٹا کر دیا؟ انہوں نے کہا میں کسی کی نہیں مانتا تھا، وہ جو بات کہتے تھے میں کہتا تھا غلط ہے، لہذا سارا ملتان جھوٹا ہو گیا۔
اب اگر دماغ میں یہ بات بیٹھی ہو تو ان کا تو آپ میرے بھائی کوئی حل کر ہی نہیں سکتے، تو لہذا ان کے غم میں آپ دبلے نہ ہوں کہ جی ہمیں مغرب کیا کہے گا اور ہمیں یورپ کیا کہے گا اور ہمیں ترقیاتی دنیا کیا کہے گی، تو ان کے غم میں آپ بالکل ہلکا نہ۔ ان کے دور میں اگر کوئی عورت کو انہوں نے حقوق یا ترقی کے نام پہ دیا بھی ہے نا، تو وہ ایک مرد بنا کے دیا ہے، عورت بنا کے نہیں دیا۔ یعنی انہوں نے عورت کو مرد بنا دیا کہ بھئی اب مرد ڈرائیور ہے، عورت بھی ڈرائیور ہے، مرد بہرا ہے، عورت بہرا ہے، مرد ٹرین چلاتا ہے، عورت ٹرین چلاتی ہے، مرد فوجی ہے، عورت فوجی، مرد سپاہی ہے، عورت بھی سپاہی ہے، مرد بڑے بڑے ٹرالر چلاتے ہیں، عورت بھی چلاتی ہے۔ یہ مساوات ہے، یعنی وہ عورت کو مرد کے مقام پر لا کے اس سے مردانہ کام لے کے اگر 4 حقوق دے رہے ہیں تو وہ عورت کو تو نہیں دیے انہوں نے۔ عورت کی مساوات و آزادی کا آپ نے اگر نظارہ دیکھنا ہو تو کبھی امسٹرڈم چلے جائیں اور وہاں دیکھیں کہ آج بھی عورت کو شیشے کے شو کیسوں میں اور یہاں کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عصمت دری کے لیے۔ یہ ترقی، یعنی اسلام پہ اعتراض کرنے والے کہ جی اسلام میں لونڈی ہے اور اسلام میں لونڈی ہے اور اسلام میں 4 شادیاں ہیں، آپ ان تہذیب کے متوالوں سے پوچھیں کہ یہ کون سی تہذیب ہے کہ باقاعدہ شیشے کے شو کیسوں میں عورت کو اریاں کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے انگ انگ کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ مجھے کون سی عورت پسند ہے۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم ایسی آزادی پہ لعنت بھیجیں۔ اگر اسی کا نام آزادی ہے کہ آدمی ماں سے آزاد ہو، باپ سے آزاد ہو، حیا سے آزاد ہو، ضمیر سے آزاد ہو، معاشرے سے آزاد ہو، ایسی آزادی بھی ہم لعنت بھیجیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے دراصل عورت کو اونچا کیا، اسلام نے اسے یہ شرف بخشا کہ اگر قرآن میں جہاں سورت الانبیاء ہے، جہاں سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی سورت مریم بھی ہے، اسلام نے اونچا کیا ہے کہ اگر انبیاء کے نقش قدم پہ حج ہوگا، انبیاء کے نقش قدم پہ طواف ہوگا، تو پھر صفا مروہ جو ہے وہ بھی اسماعیل کے دوڑنے کی یاد کو اللہ نے قیامت تک واقع کیا کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سنت بنایا گیا، سنت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کنکریاں مارنے کو سنت بنا دیا گیا، تو یہ نہیں اسلام نے فرق برتا کہ اسماعیل کو وہ عزت نہ بخشی جائے، اسماعیل کے دوڑنے کو بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اسلام نے بتایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح اسلام میں ہم ان ابی بکر رضی اللہ عنہ، اسی طرح ہم جب روایت کریں گے ان عائشہ رضی اللہ عنہ، صرف وہاں ضمیر مؤنث ہے، وہاں ضمیر مذکر، لیکن وہی مقام ملے گا جو صحابی کو ہے وہ صحابی ہے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر اسلام میں ہم نے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا، مجتہدین، محدثین، علماء، صوفیاء، اولیاء پیدا کی ہیں تو عورتوں میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا خذوا نصف دین کو، آدھا دین لینا ہو تو بی بی عائشہ سے سیکھیں۔ عورتوں میں محدثات، مفسرات، آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایسی خواتین موجود ہیں جو باقاعدہ تفسیر پڑھاتی ہیں، حدیث پڑھاتی ہیں، اور باقاعدہ مدارس میں بیٹھ کے دورہ حدیث تک کی کتابیں پڑھا رہی ہیں۔ تو اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا، اسی لیے آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ قانونی تشخص جو ہے، قانونی تشخص جسے آپ کہتے ہیں، جس کو آپ لیگل سٹیٹس کہہ سکتے ہیں، اس میں اللہ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، یہ اسلام ہے جس نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ہر بات میں مرد کے برابر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات، یعنی ہر چیز میں برابر ہے۔
کہ اگر مرد مسلم ہے عورت مسلم، مرد مومن عورت مومنہ، مرد عبادت گزار عورت عبادت گزار، مرد روزے رکھنے والا عورت روزے رکھنے والی، یعنی بالکل اسلام ان کو برابر لائے۔ یہ اسلام نے تصور دیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو میں جو اچھا کام کرے، جو اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ اسلام نے یہ فرق نہیں کیا کہ مرد اگر اچھا عمل کرے تو اس کو زیادہ ثواب دے دو، کہ مرد اگر آ کے مسجد الحرام میں نماز پڑھے، حد حرم میں نماز پڑھے، اس کی نماز کا 1 لاکھ ملے اور عورت پڑھے تو نہ ملے، یا اس کو آدھا ملنا، جو مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا۔ اسی طرح اسلام نے یہ عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت رکھ سکتی ہے، عورت اپنی زمین رکھے، اپنا پیسہ رکھے، اپنا بینک اکاؤنٹ رکھے، اور اپنے پیسے کی وہ مالک ہے۔ اچھا شادی بھی ہو گئی، چاہے وہ شوہر کے تابع ہے، لیکن شوہر نے جو عقل مار دی ہے اس کا ملک ہے، شوہر نے جو اس کو زیور ڈالے ہیں اس کا ملک ہو گئے، والدین نے جو اس کو جہیز کی شکل میں دیا وہ عورت کا ملک ہے۔ اچھا باہر کے دوستوں نے آگے جو ہے ہمارے ہاں رواج ہوتے ہیں انڈو پاک میں کہ بھی یہ سلامی کا پیسہ ہے اور یہ فلاں، یہ اس عورت کا ملک ہے۔ تو یہ قانونی تشخص، یہ اس کا حق کہ وہ اپنی جائیداد کی وارث ہے، جائیداد کی مالک ہے۔ اچھا جس طرح ایک مرد مر جائے گا اس کا ورثہ ہے، عورت مر جائے گی اس کا میراث۔ جس طرح ایک مرد کے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، اچھا ایک مرد ہے وہ لاوارث ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اسی طرح عورت کے بھی احکام ہے، کیا اس کی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے؟ تو یہ سارا حق جو ہے اگر آپ انتہائی یعنی بالکل غیر متعصب ہو کے دیکھیں گے تو یہ ساری آزادی دینے والا صرف اسلام ہے۔ اچھا اسلام نے اتنی بڑی آزادی دی ہے، اب اس سے بڑی کوئی مثال دنیا میں آپ دے سکتے ہیں کہ پیغمبر ہیں، قرآن الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ دونوں پیغمبر ہیں۔ اسلام تو اس سے پہلے پیغمبر، سب سے اول رسول ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اور دونوں کی بیویاں ہیں۔ قرآن خانتاہما، ان نے خیانت۔ لیکن یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور دیگر مفسرین، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خانتا، خیانت جو ہے، اس خیانت کا معنی یہ نہیں کہ ان عورتوں نے کوئی گناہ کیا تھا، اس خیانت کا معنی ہے کہ دین میں خیانت کی، ورنہ ان نے فرمایا کہ اللہ کی یہ نظام ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کی بیویاں جو ہیں وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن فاسقہ فاجرہ نہیں ہو سکتی، وہ گناہگار نہیں ہوتی، کافرہ ہے ٹھیک ہے، اسلام نہیں لے آئی، تو یہ خانتاہما مانا وہ کافرہ تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کے اعمال سیئہ ہیں، کفر ہے، لیکن پیغمبر نبی ہیں لیکن نہیں بچا سکے، کہ ان کا اپنا ایک حیثیت ہے، ان کا اپنا ایک، یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے چونکہ بیوی بن گئی ہے تو لہٰذا اس لیے بخشی جائے چاہے وہ کافر بھی ہو۔ اور اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ فرعون جیسا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کی بیوی جو ہے امرأۃ فرعون، اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ اللہ نے اس کا ایسا ایمان قبول کیا کہ قرآن میں واقعہ نقل کر کے اپنے نبی کو خبر دی کہ میرا وزیر دیکھے کہ بی بی آسیہ کیسے دعائیں مانگ رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ نے کتنا اونچا کر دیا۔ تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ تیرا خامن جو ہے ہمارا باغی ہے لہذا ہم اس کی بیوی کو بھی سزا دے دیں، یہ اسلام ہے۔ اور دنیا کا کوئی آدمی ہو، کوئی باغی ہو جائے، اس کے خاندان کا نسل کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ جو سب سے بڑے آزادی کے دعوے دار ہیں، اگر اللہ معاف کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے، اور اگر 1 ارب 36 کروڑ مسلمانوں میں کوئی 100 یا 200 مسلمان ایسی بات کرے تو ان سارے مسلمانوں کو مٹا دو، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ لیکن اسلام دیکھو کہ وہ اللہ کا باغی ہے،
اس سے بڑا کوئی باغی ہے کہ خدا کی خدائی میں دعوے دار ہے کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، اور اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے جادوگر ہے، اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے کہ یہ زمین میں فساد کرنے والا ہے، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے والا ہے۔ دین تو وہ ہے جس میں تم خدا سمجھتے ہو، لیکن اللہ نے بی آسیہ کو اس کے جرم کی کوئی سزا نہیں دی کہ چونکہ تمہارا شوہر کافر تھا لہٰذا تم بھی جہنم میں جاؤ۔ یہ اسلام جو عورت کو روحانی تشخص، جو عورت کو قانونی تشخص، اگر اسلام نے حسن بصری پیدا کیا ہے تو وہاں رابعہ بصریہ بھی پیدا کیا، یعنی اسلام میں اگر مردوں میں اولیاء اللہ گزرے ہیں تو عورتوں میں بھی گزرے، اسلام میں مردوں میں علماء ہیں، عورتوں میں بھی عالماء ہیں، یہ مقام اسلام نے بنا اور دنیا کی کسی طاقت سے۔ اچھا اب جناب آگے دیکھیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اللہ نے فرمایا جو مرد کمائیں ان کی کمائی ان پر، اور جو عورتیں کمائیں ان کی کمائی ان پر۔ اس سے بعد لوگوں نے بڑا دھوکہ دیا۔ آج کل ہمارے جدید ذہن کے لوگ جو خود مفسر بن جاتے ہیں اور خود قرآن خوان بن جاتے ہیں اور خود قرآن دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی اب ہمیں کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں، تو انہوں نے بھی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ جی للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتیں کمائیں۔ تو نے کہا جی اسلام تو دونوں کو کمانے کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی نوکری کرے وہ بھی نوکری کرے، وہ بھی مزدوری کرے وہ بھی مزدوری کرے۔ انہوں نے کہا اسلام تو دونوں کو کمانے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آج کا مولوی کہتا ہے جی عورت جو ہے وہ ایئر ہوسٹس نہ بنے، اور عورت جو ہے وہ جناب کسی ہوٹل میں آ کے بیرا گیری نہ کرے، اور عورت جو ہے جناب وہ کسی ایسے دفتر میں ایسے محکمے میں کام نہ کرے جہاں سارے ہر طرف سے مرد ہی مرد ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو قرآن ہے، قرآن کہتا ہے مرد جو کمائے مردوں کا، عورت جو کمائے عورتوں کا۔ تو اس لفظ کسب سے انہوں نے سمجھا ہے اکتساب، کمانا، حالانکہ یہ ان بیچاروں کو اگر اللہ کا قرآن پڑھتے اور غور کرتے تو ان کو یہ دھوکہ نہ لگتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آدمی صرف لفظوں سے اور معنی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ جیسے کہ ایک بہت بڑا معروف آدمی وہ فوت ہو گیا، اب ان کا نام نہیں لینا چاہیے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، کیونکہ جو بھی فوت ہو جائے اس کے لیے آدمی اچھے کلمات کہے، خیر کی بات کہے کہ ان سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے وہ دیانتداری سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ کچھ ایسے ہی ہے کہ پتہ نہیں اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، یا ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا، کیونکہ قرآن کوئی واضح بات نہیں کہہ سکا۔ رفعہ اللہ الیہ کا لفظ ہے تو رفع کا معنی جو ہے درجات کی بلندی بھی ہوتا ہے۔ اب حالانکہ وہ اہل سنت کا آدمی تھا اور بہت بڑا معروف دنیا کا سکالر گزرا ہے، لیکن کتنی بڑی ٹھوکر کھائی، اللہ معاف کرے، کہ دیکھو جی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بلند کر دیا گیا، اور جیسے کہ قرآن میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یا جیسے قرآن میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے حضور سے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ تو وجہ کیا تھی کہ اگر وہ کسی اہل علم کی خدمت میں بیٹھتے تو یہ غلطی نہ کرتے، کیوں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ رفع ماضی کا صیغہ ہے، اگر اس کے بعد صلہ اس کا الہ آئے تو وہاں حقیقی رفع مراد ہوتی ہے، اور اگر اس کا صلہ لام آئے تو پھر حقیقی رفع مراد نہیں ہوتی، پھر معنوی رفع مراد ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، وہاں الہ صلہ ہے، اور میرے مدنی کے بارے میں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں لام ہے، وہ لام الہ میں بیچارہ فرق ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مصطلحات علم تو پڑھی نہیں تھی، اس کو کیا پتا الہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو کیا پتا کہ الہ انتہا کے لیے ہوتا ہے، الہ کبھی ماں کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اپنی انتہا کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی جب لفظ الہ ہوتا ہے اس کا مابعد داخل ہوتا ہے، کبھی اس کا مابعد خارج ہوتا ہے۔ یہ بات کیسے وہ سمجھے غریب؟
اس لیے کہ اس نے مصطلحات کا خیال نہیں کیا. تو اسی لیے ان لوگوں کو بھی دھوکہ لگا جی مرد کی کمائی اور عورت کی کمائی، مرد کی اپنی کمائی عورت کی اپنی کمائی.